صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim۔ سورہ آل عمران Urdu translation we are reading nowadays. Today we will read the lesson ayat number 156 and 157 Urdu translation, in which Allah Almighty is telling us about death. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت برحق ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، اگر اس نے آنا ہے تو وہ آئے گی۔ No one can stop it۔ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ Let's start our today's lesson۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور جو موت برحق ہے، اور جب اس کا حکم ہوگا وہ آئے گی۔ جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ ضرور آئے گی۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تکونو نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالو اور کہنے لگے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، اذا جب، ضربوا فی الارض جب کہ وہ سفر میں ہوں زمین میں، او کانو یا کانو ہوں غزہ و جہاد میں، جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں، لو کانو کاش کے عندنا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا تو نہ مارے جاتے، وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے۔ جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اب اس آیت میں اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل جو تھے کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہوا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیجعل اللہ، اس کی وجہ یہ تھی لیجعل اللہ، تاکہ بنائے اللہ، ذالک اسے، حسرتاً حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ واللہ اور اللہ، یحیی زندہ رکھتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، بے شک اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تمہارے اعمال یعنی جو کچھ ہے تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مذکورہ جو یہ ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ان آیات میں غزوہ احد کی بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت جب وہ لوگوں نے، کفار نے، منافقین نے مسلمانوں کو جب وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر ہی میں رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں تم
قتل کیے جاؤ فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں تم شہید ہو جاؤ او متم یا مرو، لمغفرتہ تو بخشش ہے، رحمت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے، مما یجمعون جسے یہ جمع کر رہے ہیں، مما جسے یجمعون جمع کر رہے ہیں۔ موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن اگر ایسی موت آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔ اللہ حافظ۔